السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ خاور صاحب، لائر ہیں یہ مقدم صاحب کے، نور مقدم جو بدنصیب بچی، اس کے بدنصیب والد صاحب جو ہیں ان کے یہ لائر ہیں۔ اور کل شام کو آپ کو میں نے بتایا تھا، رات کو بلکہ، کہ ایک عجیب فیصلہ آیا اور بڑی لیٹ ایوننگ میں آیا، 8 بجے کے قریب، 8 ساڑھے 8 بجے، کہ سیشن کورٹ نے طاہر ظہور اور اس کے جتنے حواری ہیں تھراپی ورکس والے، ان کو فوری طور پہ ضمانت دی تھی۔ بڑا ایک عجیب سا فیصلہ مجھے لگا، لیکن خیر کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں تو میں اس کی تفصیلات میں نے کہا وکیل سے ہی پوچھ لیں۔ اب اس کیس میں کیا کیا ہو رہا ہے، میں ڈائریکٹ شاہ خاور صاحب سے آپ کو اس کے بات سنواتا ہوں۔ شاہ خاور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ خاور صاحب، کل جو رات کو بیل ہوئی یا لیٹ ایوننگ میں بیل ہوئی، کیا یہ روٹین کا معاملہ ہے؟ یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالتی وقت کے دوران اگر کسی کیس کا فیصلہ نہ لکھایا جا سکے تو اس کو اگلے دن لکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان یوزول ہے کہ کیونکہ 8:30 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جج صاحب خود باہر آتے ہیں یا وہ ریڈر کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کیس کی آواز پڑتی ہے باہر، اور پھر اگر کوئی موجود ہے تو اس کی موجودگی میں سنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیش نہ بھی ہو تو اس میں پھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ضمانت کی درخواست جو ہے یہ منظور ہو گئی ہے یا نامنظور ہو گئی ہے۔ اگر منظور ہوئی ہے تو کتنے جو ہے مچلکے کے اگینسٹ ہوئی ہے۔ تو نارملی یہ کورٹ آرز میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ان یوزول ہے۔ تو یہ بھی یوزول ہے کہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ ساروں کو بیل دے دیتا ہے، جبکہ میں نے سنا ہے اس کے اوپر کوئی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کیا۔ دیکھیے اس میں ایک بڑا مشہور کیس ہے، اس میں جو ہمیں بات جو نظر آ رہی ہے کہ جو لا کو فالو نہیں کیا گیا یا جو سپیریئر کورٹس ہیں اس کے ڈیسیجن کو نہیں فالو کیا گیا، وہ ایک زبیرس کیس ہے بڑا مشہور 86 کا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں ایک ججمنٹ یہ دی تھی کہ اگر ایک کیس میں ایک سے زیادہ ملزمان ہوں تو ان میں اگر کسی بھی جج نے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا چاہے وہ نچلی عدالت ہے، اگر کسی ایک یا دو اشخاص کو ضمانت کی اپلیکیشن انہوں نے سنی ہے یا انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے یا خارج کی ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی شریک ملزمان ہیں وہ جب ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے یا اگر ان ضمانتوں کی کینسلیشن کے لیے اپلائی کیا جائے گا تو اسی عدالت میں جو ہے وہ، کیونکہ وہ جج صاحب نے وہ مقدمہ سنا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے، تو اس میں یہ انالوجی ہے کہ وہ تمام سبسیکوینٹ بیل اپلیکیشن جو ہیں وہ وہی جج سنیں گے جنہوں نے ایک یا ایک سے زیادہ ملزمان کی پہلے ضمانتیں سنی ہیں یا خارج کی ہیں یا وہ کی۔ تو اس کی وائلیشن تو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پہلے نور مقدم، وہ جو ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں، انہوں نے جو ضمانت کی درخواست دی تھی وہ ایڈیشنل سیشن جج شیخ سہیل صاحب ہیں، انہوں نے سنی تھی اور انہوں نے اس کو خارج کیا تھا۔ تو سبسیکوینٹلی جب شریک ملزمان کی درخواست ضمانت ہے وہ انہی ہی کے پاس جانی چاہیے تھی۔ ہاں اس پہ نوٹس جو ہے وہ ایک ڈیوٹی جج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فائنل ایڈجوڈیکیشن، اس کی فائنل سماعت جو ہے وہ لا کے مطابق، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اسی جج سے ہونی ہے جنہوں نے پہلے کسی ایک شریک ملزم کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو یہ تو ایک ڈیویشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک اس پہ ایک تھوڑا سا مثال دیتا ہوں کہ اگر جو عصمت طاہر صاحبہ ہیں یا ان کے جو شوہر ہیں، ان کی چونکہ ایڈیشنل سیشن جج نے ضمانت خارج کی ہے، تو وہ یہ جو ابھی تھراپی ورکس کے لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ پہلی ضمانت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اب اس کو وہ سیشن کورٹ میں دوبارہ ایک نئے فریش گراؤنڈ کے تحت آ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے جو شریک ملزمان ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ان کے ساتھ ہے استغاثہ کے کیس کے مطابق، تو لہٰذا ان کو فریش گراؤنڈ پہ انڈر دی رول آف کنسسٹنسی ان کو بھی ضمانت دی جائے۔ تو ادھر پھر ایک کوشچن یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جو موجودہ جج صاحب جنہوں نے کل ضمانت کا فیصلہ کیا ہے ان کی درخواست ان کے پاس لگے گی یا پچھلے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس؟ اسی انکنسسٹنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے زبیرس کیس کا فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا،
اور یہ چونکہ اس کی وائلیشن ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ایک قانونی جو ایک فلا ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. تو اب آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہمارا نمبر آتا ہے جوڈیشل ریفارمز میں عدلیہ کا پوری دنیا میں وہ کون سے نمبر پہ آتا ہے, تو کوئی حیرانی ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک جو ہے بالکل حیرانی تو ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہم روزانہ کنفرنٹ کرتے ہیں, کافی چیزوں سے ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے وہ چل رہا ہے. لیکن ایسا ضرور ہے کہ اگر ایک عدالت جو ہے اس نے کوئی قانونی غلطی کی ہے تو اس کو اس سے ہائر فورم جو ہے, اس کا ہائر فورم ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ اس غلطی کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں جس پہ کے بارے میں ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم ہائی کورٹ پہ چیلنج کریں. تو شاہ صاحب مجھے نا, میں روز ویڈیوز کرتا ہوں, مجھے روز اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے کتنے کامنٹس آئے ہوتے ہیں, اور اس میں اکثریت جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوتا ہے اپنے سسٹم سے کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے نا یہ تو امیروں کے لیے ہے اور ان کو چھوڑنے کے لیے ہے. تو پھر وہ زیادہ تقویت پاتے ہیں نا اس طرح کی بات پہ. دیکھیے میں آپ کو بشبر صاحب ایک بات بتاؤں کہ ضمانت, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کیس میں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن چلیں کسی وجہ سے معزز جج صاحب نے اپنا ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کر لیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو چارجز سے بری ہو گئے ہیں. ابھی تو وہ مرحلہ آنا ہے, ابھی تو سر کچھ جب دنوں جیل میں سے باہر ہوتے ہیں تو آپ بہت چیزیں تیار کر لیتے ہیں نا, آپ لوگوں کو غلط امپریشن جاتا ہے کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کے سامنے گواہی نہیں دیں گے, ہم ان کے سامنے یہ نہیں کریں گے, پھر آپ خرید لیتے ہیں لوگوں کو, وہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں نا. وہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو, وہ جو بیل کینسلیشن ہوتی ہے کسی بھی عدالت نے دی ہوئی ہو, تو اس کی کینسلیشن کا ایک جواز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ضمانت سے رہا ہونے کے بعد اپنے اس ضمانت کی کنسیشن کو مس یوز کرے, اس سے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, یا پروسیکیوشن وٹنس کو استغاثہ کی شہادت کو انفلوئنس کرنے کی یا ٹیمپر کرنے کی یا اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرے, تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہو تو ایون وہ عدالت جس نے ان کو ضمانت دی ہوئی ہوتی ہے وہ مس یوز کرنے کی وجہ سے وہ عدالت بھی وہ ریکال کر سکتی ہے. اگر اس میں بھی لیا جائے تو کوئی ایسا پروف کرے فیصلہ گا نا, جو ہے ہائر فورم میں چیلنج ہو یعنی سکتا ہے. کمال کا قانون ہے. شاہ صاحب آپ جج بھی رہے ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, تو میں آپ کو ایز اے سٹیزن ایک بات کر رہا ہوں کہ کمال کا قانون ہے نا کہ ملزم بھی ہے, لاش بھی ہے, ہتھیار بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کی فون کالز ہیں, ابیٹمنٹ ہے, سب کچھ ثابت ہو رہا ہے, اور ہمارا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. مبیر صاحب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, آپ کی بھی اور آپ کے جو فالوورز بھی ہیں جنہوں نے اس ایشو کو الائیو رکھا ہوا ہے. روزانہ آپ اس پہ پروگرام کرتے ہیں اور اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, جو چیزیں جو شارٹ کمنگ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے جتنے فالوورز ہیں, ناظرین ہیں, ان کو یہ ضرور بتا دوں کہ جہاں تک کہ اس میں ظاہر جعفر کا تعلق ہے, اس کی جو انوالومنٹ ہے اس کیس میں بطور مرڈرر, اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹھوس شواہد موجود ہیں, فورنزک شہادت موجود ہے, باقی سائنٹیفک شہادت موجود ہے, اور اس میں جب یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اتنی کوالٹی کی ہمارے پاس سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ آپ بالکل اس پہ جو ہے بالکل وہ نہ ہو, تشویش کا اظہار نہ کریں. اس کو جو ہے وہ بہت قرار واقعی سزا ملنے کے امکانات ہیں. تو باقی جن کا رول ثانوی ہے, جن کا اس کمیشن آف اوفینس میں جس چیز کا جتنا رول ہے, کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے, تو وہ اس کے مطابق سزا ملے گی. لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں جو اصل ملزم ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سخت سے سزا سارے اصل مجرم ہیں. سر اصل میں پرابلم ہے شاہ صاحب, آپ میں اور میرے میں ایک فرق ہے. آپ ایک کیس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے کاؤنسل ہیں, ٹھیک ہے, اور میں پوری ایک سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ جس میں یہ ڈرگس پھیل گئے ہیں, جس میں یہ پارٹی کراؤڈ کے اندر لا کے لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, جس میں پہلے بھی لڑکیاں مرڈر ہوئی ہیں اور جس میں بے انتہا لڑکیاں مرڈر ہوئی ہیں. کوئی ایک کی بات نہیں میں کر رہا.
تو نور مقدم جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ نہ صرف اس میں مجرم درندہ جو ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملے، لیکن اس کے جتنے ہاری آواری ہیں، اس کی ابیٹمنٹ کرنے والے ہیں، ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملے. یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. بالکل یقیناً ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فلی ابیٹ کیا ہے اس کیس کو، جس کو پوری عیانت کی ہے. کچھ لوگ سہولت کار ہیں. تو وہ ہر ایک کا جو رول ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بے شک یہ ضمانت ہو گئی ہے، جو کچھ مرضی ہو گیا ہے، لیکن جس نے جتنا رول پلے کیا ہے، جس چیز کی کرمنالٹی انوالو ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان سب کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اور جو متوفیہ ہے جو نور مقدم، ان کو انصاف ملے گا. ان کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، یا ان کے جو سمپتائزرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو انصاف ملے گا. اور اس میں جو ہے پولیس بھی بھرپور انداز میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جس کی ایک فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ بہت جلد عدالت میں آ جائے گی. اور ہم بھی ان کی لیگل ٹیم کے طور پر انشاءاللہ کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ ملزموں کو جو ہے وہ قرار کی سزا نہ ملے. پرابلم ہے نا سر، پرابلم یہ ہے کہ ظاہر جعفر جو درندہ ہے، اس کے والدین کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تھیراپی ورکس والوں کے ساتھ مل کر لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش کی. اب بیچ میں سے جب ایک آدمی نکل جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا پریمائز جو ہے وہ ڈھر کر کے گر جاتا ہے. باقی کیس کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چونکہ یہ ابھی ضمانت کی جو درخواست جو تھی وہ جو ان کی منظور ہوئی ہے، اس میں جو فیصلہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ جتنے الزامات ان پہ ہیں یہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی کہ ان کے خلاف کیا شہادت ہے، اور وہ کمپیٹنٹ ہوگی کہ ان کو سزا یا جزا دینے کے لیے. تو انہوں نے جو اس کا جواز دیا ہے، جو وہ کیا مجھ سے متفق نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی بیل کی حد تک وہ اپنی جو اسیسمنٹ دی ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ضمانت میں جو بھی آرڈر ہوتا ہے، چاہے جس عدالت کا ہو، وہ چاہے لوور کورٹ کا، ڈسٹرکٹ کورٹس کا ہو، چاہے ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، تو اس میں یہ بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جو وجوہات ہوتی ہیں ضمانت دینے کی، ان کا کیس کے ٹرائل کے ساتھ اور میرٹس آف دا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ استعمال کرتی ہے. جو اس کے سامنے شہادت آئی ہے، جو مٹیریل ہے، وہ اس سے انفلوئنس نہیں ہوتی. کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. چلے مجھے بتائیں، لیپ ٹاپ کا فورینسک آ گیا؟ لیپ ٹاپ کا فورینسک جو ہے وہ بالکل آنے والا ہے. کچھ چیزیں جو ہے میرے خیال میں اس میں سے کچھ ریٹریو بھی ہوئی، لیکن کوئی ایز سچ میرے نالج کے مطابق کوئی اس میں کوئی میٹیریل چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اس طرح کا کرائم کرتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کمیونیکیٹ کرتے. تو اس کے علاوہ بھی اگر لیپ ٹاپ کا کوئی ریکارڈ اگر ہمیں نہیں بھی ریٹریو ہوتا، تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اتنی سرکمسٹینشل اور جو فورینسک شہادت ہے وہ موجود ہے، جو کہ بالکل کنیکٹ کرتی ہے مین ملزم کو بھی اور اس کے شریک ملزمان. فون کا فورینسک آ گیا؟ فون کا فورینسک ابھی تک نہیں آیا، اس کا ویٹ ہے. کچھ چیزیں جو ہے ابھی تک اویٹڈ ہیں، وہ کچھ دنوں میں آ جائیں گی. جیسے ہی وہ آئیں گی، چالان جو ہے وہ بالکل تقریباً تیاری کے مرحلے میں ہے. وہ آئیں گی تو چالان پریپیئر ہو کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو دے دیا جائے گا. وہ اس کو ویٹ کر کے کمپیٹنٹ کورٹ کے حوالے کر دیں گے. اب یہ جو ساری خبریں چل رہی ہیں، میں وی لاگس سے سن رہا ہوں کہ جی 2 اور یا 3 دوست ہیں درندے کے جن کو پولیس نے شامل تفتیش کیا ہوا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بیانات لکھوا دیے ہیں. اب مجھے اس کا بتائیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پولیس نے بہت سارے لوگوں کو ضرور ایسوسیٹ کیا ہے انویسٹیگیشن میں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا 161 کا بیان جو ہے وہی ریکارڈ کیا جائے. وہ اپنی رائے قائم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں تفتیش میں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو گواہ بھی بنایا جائے. کیونکہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اور اچھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو شخصی شہادت ہے، جو انسان شہادت دیتے ہیں، وہ کم سے کم ہو اور وہ بڑی میٹیریل ہو. باقی جو ہے اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کیس ہوتا ہے، اس میں فورینسک شہادت بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ایک گواہ جو ہے وہ اپنے بیان سے تو مکر سکتا ہے یا کسی کی فیور میں اپنے بیان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن جو فورینسک اور سائنسی شہادت ہوتی ہے
وہ بالکل 110% ایکوریٹ ہوتی ہے, وہ نگیٹ نہیں ہو سکتی. تو ہمارے پاس جو شخصی شہادتوں کے علاوہ جو کہ بڑی کم اور کوالٹی کی ہیں, اس کے علاوہ جتنا ہمارے پاس فورینزک اور دوسری سائنٹیفک شہادتیں ہیں, وہ میرا خیال میں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ملزموں کو جو ہے وہ سزا سے بچا سکے, یا ان کا جو کنیکشن ہے اس کیس کے یا اس مرڈر کے حوالے سے, اس سے وہ جو ہے وہ بچ سکیں. آپ کو پتہ ہے میرا جو اگلا سوال ہے اس کا جو بھی آپ جواب دیں گے نا, وہ لوگوں کو بتائے گا کہ کیوں ان کا اعتبار جو ہے ہمارے سسٹم کے اوپر نہیں ہے. اور سوال بڑا سمپل ہے شاہ صاحب, آپ کے خیال میں جلد از جلد کب تک اس درندے کو پھانسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس پہ ہم کوئی حتمی وقت جو ہے اس کی رائے نہیں دے سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اس پہ اب سپیریئر کورٹ سے ڈائریکشن بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے کہ ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن ہو جائے کہ اس کا کیس جو کا فیصلہ جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے. تو اس میں جو ہماری ہائی کورٹس ہیں جو کہ ریگولیٹری کورٹس ہوتی ہیں اپنے انڈر ڈسٹرکٹ کورٹس کے, تو وہ اگر ان کو درخواست کی جائے تو وہ ٹرائل کورٹ کو حکم دے سکتے ہیں کہ اس کا ٹرائل جلد از جلد ایک خاص کتنے سال؟ نہیں, سالوں کی بات نہیں ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ سے 3-4 سال سے پہلے ختم نہیں ہوگا یہ چالان عدالت میں جب آ گیا اور اس کا ٹرائل شروع ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو 4 سے زیادہ مہینے جو ہے ٹرائل میں نہیں وہ سکتے. تو ٹرائل پہ لگیں گے نا, اس کے بعد سپیریئر کورٹس ہے نا ساری, اور پھر ججمنٹ. ہاں دیکھیے, فرض کریں کہ اگر ملزم کو سخت سے سخت سزا ملتی ہے, سزائے موت ملتی ہے, تو وہ تو فوری طور پہ وہ تو کنڈیم سیلز میں بند ہو جائے گا, سزائے موت کی جو سیلز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک قانون ان کو جو ہے ایک رعایت دیتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو یا ملزمان کو جو سزائے موت ہوئی ہو, تو جب تک 2 ہائی کورٹ کے کم از کم 2 ہائی کورٹ کے ججز اس کیس کو دوبارہ ری ایگزامن نہ کر لیں, اور جب تک وہ اس کی سزا کو کنفرم نہیں کریں گے, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بھی ایک اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان بھی مرڈر ریفرنس میں اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہی فیصلہ بحال رکھے سزائے موت کا, تو اس کے بعد پھر ایک اور اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے, وہ ہے اسپیشل کرمنل لیو ٹو اپیل سپریم کورٹ میں. تو وہ بھی سپریم کورٹ بھی اگر ڈیسائیڈ کر دے تو پھر گو کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس پروسیس میں کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن ہماری جو اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ جو پہلی عدالت ہے, وہی کہہ رہا تھا 3 سے 4 سال. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مرڈر ریفرنسز کا فیصلہ انفارچونیٹلی اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ جس تعداد میں ہائی کورٹس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں, کیونکہ وہ اور کیسز میں بھی اوور برڈن ہوتی ہیں, تو ایسا تو ہم نے دیکھا ہے. اس پہ ہم ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں کہ اس پہ کیوں تاخیر ہوتی ہے اور وہ تاخیر کیسے کم ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ مرڈر ریفرنس جب جاتا ہے ہائی کورٹس میں, تو اس میں اس کی باری آنے میں جتنے بھی آپ مدت بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 سال تو وہاں لگ جاتے ہیں. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سن رہے تھے شاہ خاور صاحب کی گفتگو. کاؤنسل ہیں یہ مقدم صاحب کی, جو نور مقدم کے والد ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت لیٹسٹ کیا سچویشن ہے. اب آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں نیچے کامنٹس میں. اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.